عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم 4D پریپریشن اینڈ ٹیسٹ سیشن میں اسلامیات کے پہلے پرچے پر بات چیت کریں گے، اور اس میں جو اسلامیات کا سلیبس ہوگا وہ پہلا باب اور تیسرا ہے۔ اب ہم اس میں دیے گئے جو MCQs ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو MCQs ہے، توحید کا عقیدہ انسان کی کس چیز میں موجود ہے؟ تو اس کا درست آنسر، اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ فطرت ہے۔ اور دوسرا جو MCQs ہے، نبی کے معنی ہے، اس کا صحیح جواب ڈی ہے، خبر سنانے والا۔ اور تیسرا جو MCQs ہے، قبر کے فرشتے ہیں ان کا نام نکرین۔ اور چوتھا جو MCQs ہے اس میں رحمت العالمین لقب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ آپشن ہے ڈی۔ پانچواں MCQs، وحی کا مطلب کیا ہے؟ وحی کا مطلب ہے اشارہ کرنا، آپشن بی اس کا صحیح جواب ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے رمضان۔ قرآن مجید جو ہے یہ اسلامیہ کتاب میں اس کے پہلے اور آخری چیپٹر میں بھی اس کو دیا گیا ہے، اس کو آپ کہیں بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کی کوئی بات نہیں ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جس میں ہمارے جو ہیں وہ سوالات ہوں گے، شارٹ مختصر سوالات کے جوابات ہیں جو 1 سے 2 لائنوں پر آپ دے سکتے ہیں۔ زیادہ تفصیل اس میں نہیں لکھی جاتی، کم از کم ہم اس کو جتنا لکھ سکیں اور مختصر اس کو بیان کر سکیں۔ تو پہلا جو ہمارا سوال ہے مختصر جوابات میں، یہاں پر 9 سوالات دیے گئے ہیں جس میں سے 8 کرنے ہیں، اور ایک سوال 2 نمبر کا ہے۔ بورڈ کا پیٹرن بھی اسی طرح سے ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت کی ایک مثال لکھیں۔ تو اس میں ہم جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اس میں کوئی واقعہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں پر شفقت کے لیے جو ہے وہ بیان کیا ہو، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین نے تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا تو آپ سے صحابہ نے بد دعا کا کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کے لیے نہیں آیا، میں رحمت کرنے والا ہوں۔ تو اس کا یہ مختصر جواب ہے، یہ مختصر ایک واقعہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر رحمت پر کے متعلق آپ کے واقعہ تھوڑا سا بیان کریں۔ تو اس میں عورتوں سے جو ہے وہ محبت اور پیار کے 2-3 واقعے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو آپ ان کے گھر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ بچوں کو لے کے، اور اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کیا، اور اس طرح کا یہ بھی ایک واقعہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، حضرت وسلم صبر و استقلال کے پیکر تھے، اس کی کوئی مثال دیں۔ تو آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس پر آپ پر مشرکین نے ہوجری پھینک دی، اور جس کا پتہ آپ کی بیٹی کو چلا، اور انہوں نے جا کر آپ پر سارا گند وغیرہ صاف کیا، اور وہاں پر آپ نے اپنی بیٹی سے فرمایا، بیٹی صبر جو ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ یہ واقعہ بھی اب لکھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد چوتھا سوال ہے، عقیدہ اور عمل کی مثال لکھیں۔ تو جو عقیدے کی مثال ایک بیج جیسی ہے، اور عمل اس بیج سے اگنے والا پودا ہے، یہ اس کا اتنا سا جواب ہے۔ اور سوال نمبر 5 جو ہے وہ شرک کی مذمت میں کوئی آیت یا اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو شرک کی مذمت میں ایک آیت کا ترجمہ، اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے، بجز
اس کے کوئی معبود نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا ہے سوال نمبر 6 کہ رسول اور نبی کے لغوی معنی لکھیے۔ رسول جو ہے اس کے لغوی معنی لکھیے۔ نبی جو ہے وہ اس میں جو فرق ہے دونوں کے اندر، نبی جو ہے وہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے، صرف نبی جو ہے وہ صاحب کتاب ہوتا ہے، اس کے پاس شریعت نہیں ہوتی، اور رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اس کے پاس صاحب کتاب بھی ہوتا ہے، شریعت بھی ہوتی ہے، اور ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا، اور رسول خاص ہوتا ہے، نبی عام ہوتا ہے۔ رسول جو ہے وہ رسالت سے ہے اور نبی نبوت سے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 فرشتوں کے فرائض کے بارے میں چند سطور لکھیں یا 3 سطور لکھیں۔ تو اس کے اندر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، وہ اللہ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، اور فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ کے تمام احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اور کسی بھی حالت میں اللہ کے حکم کی جو ہے وہ اطاعت کرنے کے پابند ہوتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 8 ہے تورات اور زبور کے نبیوں پر نازل ہوئیں۔ تو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 9 یتیموں کے بارے میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کیجیے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی نگہداشت کرنے والا بہشت میں یوں ساتھ ہوں گے، دونوں انگلیوں کو ملا کر آپ نے یہ کہا۔ اب اس کے بعد ہم اگلی مرحلے میں تفصیلی سوالات کا جو جواب ہے اس پر بورڈ کے اندر بھی 8 نمبر کا ہی آتا ہے، لیکن وہاں پر 2 کرنے ہوتے ہیں، یہاں پر ہم نے اس ٹیسٹ میں 1 سوال ہے، ذکر سے کیا مراد ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں ذکر پر تفصیلی نوٹ لکھیے۔ تو اس پر جو ہے وہ اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے، ذکر سے یہ مراد ہے، اور ذکر کرنے سے قلب اور جسم کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب اس میں کچھ پوائنٹ آپ لکھ سکتے ہیں۔ ذکر سے ہمیں طہارت و پاکیزگی، عجز و انکساری، حقیقت کی طرف توجہ، اخلاق، ذکر سے آپ لسانی ذکر زبان کے ساتھ بھی، قلبی، عملی، اور پھر انفرادی ذکر بھی ہے، اجتماعی ذکر بھی ہے، عبادت تو یہ ہے احیاء قلب، صدقات کا بدل ہے یہ ذکر، کامیابی کا ضامن ہے، جملہ اعمال صالحہ، اور اطمینان قلب، دل کی صفائی، روحانی پاکیزگی، قربت الہی، دعا کی قبولیت، اخروی نعمتوں کا حصول۔ اس طرح سے ذکر سے ہمیں یہ فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اسے قرآن و سنت کی روشنی میں زیادہ ہمیں تفصیل جو ہے اس کی وہ بیان کرنی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے رسالت سے کیا مراد ہے، نیز رسالت محمدی کی خصوصیات تفصیل سے بیان کیجیے۔ آپ نے 1 سوال ہی کرنا ہے دونوں میں سے۔ اب رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات ہیں اس کے حوالے سے بات ہے کہ جب آپ آئے تو تکمیل کی دین تکمیل یعنی دین مکمل ہوا، حفاظت کتاب جو آپ پر کتاب آئی وہ حفاظت والی تھی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی، اور پھر آپ تمام دنیا کے لیے کسی خاص مخصوص خطے خاص قوم پر نہیں، آپ نے پوری عالمگیریت، پھر اس کے بعد جامعیت ہے آپ مکمل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے وہ سنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ چلے آئے، اور پھر سابقہ شریعتیں جو تھی سب سے بڑی وہ منسوخ ہو گئیں، اور پھر آپ کو معراج جو ہے وہ عطا کی گئی اور عطائے کوثر۔ تو عزیز طلباء یہ تھا پرچہ A۔ ہم اس کے بعد اگلی طرف جو ہے وہ دوسرے پرچے کی طرف چلتے ہیں۔ تو پیپر B میں جو ہے وہ سلیبس وہی ہے، 1 اور 3 اس میں باب شامل ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے جو ہے ان کے جو MCQs ہیں ان پر نظر ڈالتے ہیں کہ MCQs جو ہے
وہ صحیح والا کون سا ہے؟ تو عقد کا لغوی معنی ہے، اس کا اصل ہوگا بی، اس کا اصل جواب ہے بی، ایمان کرنا۔ اور دوسرا جو اس کا ایم سی کیو اسوا کے معنی ہیں نمونہ، سی جواب اس کا صحیح جواب ہے۔ ظلم عظیم سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا صحیح جواب آپشن بی ہے، شرک۔ آخرت کے کیا معنی ہیں؟ تو اس میں صحیح جو اس کا جواب ہے وہ اے ہے، یعنی بعد میں آنے والے۔ پانچواں جو ایم سی کیوز ہے اس کا صحیح جواب جو ہے اسلام کے ڈیش ڈیش عقائد ہیں، کتنے ہیں؟ 5۔ اس کا جواب سی جو ہے وہ صحیح جواب ہے۔ توحید کی اقسام، چھٹا جو ہے وہ اس کا ایم سی کیوز، اس کا صحیح جواب سی ہے۔ تو توحید کی اقسام 3۔ یہ تھے ہمارے معروضی کا جو حصہ ہے وہ۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی جانب۔ اس میں سب سے پہلے جو مختصر سوالات دیے گئے ہیں ان کے ہم بات کرتے ہیں کہ شعب ابی طالب کی وجہ شہرت بیان کیجیے۔ تو ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ جتنی انہوں نے تکالیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اٹھائی تھیں، تو کسی اور کوئی ان تکالیف کو سن لیتا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ تو اس کے علاوہ اگلا جو ہے وہ ماں کی عظمت کے بارے میں فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس میں وہ اس کا ترجمہ یہ ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ تیسرا جو سوال ہے، رحمت العالمین پر قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا ترجمہ قرآن پاک کی آیت کا یہ ہے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور سوال نمبر 4، عقیدہ ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ تو عقیدہ ختم نبوت سے مراد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ ختم نبوت ہے۔ کسی بھی نبوت کو ان کے بعد اس پر ایمان نہ لانا۔ تو آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس پر ایمان رکھنا ہی عقیدہ ختم نبوت ہے۔ نمبر 5، چاروں الہامی کتب انبیاء پر نازل ہوئیں کتابوں اور انبیاء کے نام لکھیے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ توحید کی 2 اقسام تحریر کیجیے۔ تو اس کی اقسام میں ذات میں شرک، صفات میں شرک، صفات کے تقاضوں میں شرک۔ سوال نمبر 7، ملائکہ کا مفہوم لکھیں۔ ملائکہ کا مفہوم یہ ہے کہ ملائکہ کا لفظ جمع کا ہے، اس کا واحد ملک ہے جس کے لغوی معنی قاصد ہیں۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے۔ تو ملائکہ کا مفہوم ہے پیغام لے جانے والا، قاصد۔ اور پیغام اگلا جو سوال ہے، سوال نمبر 8، شرک کا مفہوم اور اس کی اقسام۔ تو شرک کا جو مفہوم ہے وہ در حقیقت اللہ کی جو صفات ہیں وہ، یعنی کہ اللہ کی حقیقت میں کسی دوسرے کو حصہ دار سمجھنا۔ اور اس کی اقسام میں ذات میں شرک ہے، صفات میں شرک ہے، اور سی دوسری اقسام آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9، عقیدہ توحید کے انسانی زندگی پر اثرات بیان کرنے ہیں۔ تو اثرات میں جب کوئی شخص عقیدہ توحید کو اپنا لیتا ہے تو اس پر اس چیز کے اثرات کہتے ہیں، عزت نفس اس میں پیدا ہوتی ہے، انکساری آتی ہے، استقامت پرہیزگاری ہوتی ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ مختصر سوالات کے جوابات آپ کے سامنے میں نے جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔
اب تفصیلی سوال جو آپ نے ایک لکھنا ہے، سوال نمبر 3، اور اس کے ایک ہی جہاں سے آپ نے لکھنا ہے سوال، تو اس کا کل نمبر 8 ہیں۔ اب پہلا جو ہے وہ صبر و استقلال پر آپ نے تفصیلاً نوٹ لکھنی ہے۔ تو صبر و استقلال میں کچھ پوائنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ صبر و استقلال سے مشکلات میں آسانی ہوتی ہے، صبر و استقلال سے مایوسی کا خاتمہ ہوتا ہے، صبر و استقلال سے جنت کا حصول ممکن، اور صبر و استقلال سے بلائی کا سرچشمہ ہے یہ، صبر و استقلال سے اللہ کی مدد کا حصول، صبر و استقلال سے گناہوں کی بخشش، اور صبر و استقلال سے بے حساب اجر۔ تو یہ جو ہیں اس کے اندر نکات آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ہر ایک کو مختصر آپ بیان کریں۔ تو اس کے وہی عقائد ہیں بنیادی، یعنی توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتابیں، آخرت پر ایمان۔ عزیز طلبہ، یہ ہمارا پرچہ بی تھا جس کا ہم نے جو ہے وہ جائزہ لیا ہے کہ اس کو کس طرح حل کرنا چاہیے، تو وہ میں نے آپ کے سامنے اس کا سلوشن جو وہ دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کافی حد تک اس کو جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو عزیز طلبہ، انشاءاللہ ہم اگلے اسلامیہ کے ٹیسٹ میں پھر بات چیت کریں گے، تب تک کے لیے شکریہ۔